حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج ہم لوگ سورۃ النصر میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورۃ النصر دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے پورے ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو آپ کے آخری وقت آنے کا صحابہ کرام کو یقین ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم آیتیں پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے اور پھر مفہوم کی طرف آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اذا جاء جب آئے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی، ورأيت الناس اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، يدخلون وہ داخل ہوتے رہیں گے، داخل ہوں گے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا گروہ در گروہ، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور مسلمانوں کی کامیاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے، اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، تو صحابہ کرام خوش ہو گئے۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، بھائی اس میں تو کامیابی کی علامت ہے، مدد کی علامت ہے اور فتح کی بجائے خوشخبری دی گئی ہے، لوگوں کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، خوش ہونے کے بجائے آپ تو رو رہے ہیں، خوش ہونے کے بجائے آپ تو افسوس کر رہے ہیں۔ تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، تم لوگ یہ ظاہری کامیابی کو دیکھ رہے ہو، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کو دیکھ رہے ہو، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی بٹوین دا لائنز اس میں یہ خبر دے رہا ہے کہ اب اللہ کے رسول کا کام ختم ہو گیا، اب آپ کی ذمہ داری مکمل ہو گئی۔ جب مدد مل جائے گی، لوگ جو ہے جب داخل ہونا شروع کر دیں گے، تو اب یہاں پر اللہ کے رسول کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری مکمل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب نبی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کے پاس جانے کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت جلد جدا ہونے والے ہیں، ہم سے بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، اسی لیے مجھے اللہ کے رسول کی جدائی کو دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اینگل وہ تھا سوچنے کا، غور کرنے کا۔ اس میں جو کی ورڈ ہے نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد، کامیابی، یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سارے کے سارے کی ورڈ ہیں جس میں یعنی اسلام کی حقانیت کا ثبوت دیا گیا ہے۔ دنیا جب سے بنی ہے ہزاروں مذاہب کو اس نے ہزاروں مذاہب کو اس نے سرچ کیا، اس نے آزمایا، بہت سارے مذاہب کو اس نے آزمایا، اور فائنل جو ڈیسٹینیشن ہے، فائنل جو چوائس ہے، فائنل جو کھرا مذہب ہے، تو بس وہ ایک ہی ہے، وہ ہے اسلام۔ یہ ایک ہی مذہب ہے جس میں آدمی
مطمئن ہو سکتا ہے اور اس کی معقولیت کو تسلیم کر سکتا ہے، ہر اینگل سے آدمی کے لیے فٹ ہو سکتا ہے، ہر زمانے کے لیے اسلام فٹ ہو سکتا ہے، ہر آدمی کے لیے فٹ ہو سکتا ہے، یہ بس ایک ہی فائنل چوائس ہے۔ اس کے اندر جتنے ڈیٹیلز بندوں کو گائیڈز کیا گیا ہے، بندوں کو رہنمائی کی گئی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب میں اتنا ڈیپ میں اتر کر بندوں کو رہنمائی نہیں کی گئی۔ کوئی بھی بڑا مذہب لیں، کوئی بھی جو ہے یعنی نامور مذہب لیں، کوئی بھی پھیلا ہوا مذہب لیں، اس میں ہر چیز کا ڈیٹیل اور ہر چیز کی معقولیت، ہر چیز میں بیلنس نہیں مل سکتا۔ اللہ کے بارے میں بھی، بندوں کے بارے میں بھی، معاملات کے بارے میں بھی، لین دین کے بارے میں بھی، فیملی کے بارے میں بھی، ماں باپ کے بارے میں بھی، بچوں کے بارے میں بھی، بیوی کے بارے میں بھی، پڑوسی کے بارے میں بھی، دوست کے بارے میں بھی، آقا کے بارے میں بھی، غلام کے بارے میں بھی، چلنے پھرنے کے بارے میں بھی، بیت الخلاء کے بارے میں بھی، اٹھنے کے بارے میں بھی، بیٹھنے کے بارے میں بھی، کھانے کے بارے میں بھی، کتنا جو ہے لقمہ کھانا اس کے بارے میں بھی، کتنا کھانا کھانا اس کے بارے میں بھی، کیا کھانا چاہیے، کیسے پینا چاہیے، کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے، کیا پینا چاہیے، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھیں تو کیسے کھائیں، محفل میں بیٹھیں تو کیسے کھائیں، ایک دسترخوان پر 4 لوگ بیٹھے ہوئے تو ہم کیسے کھائیں۔ یعنی انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں یہ کہا جا سکے کہ بھائی اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کے بارے میں کیا رہنمائی ہے۔ ایسا آدمی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، ہر چیز کے بارے میں اسلام نے بتا دیا۔ دوست میں اکیلا ہوتا ہے تو کیسے رہے، 3 دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 دوست کیا کرنا چاہیے، ایک کو چھوڑ کے 2 دوست الگ زبان سے بات نہیں کر سکتے، اتنا خیال کرتا ہے اسلام۔ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 کو جو ہے مان لو تیلگو آ رہی ہے، ایک کو تیلگو نہیں آ رہی ہے، تو ان دونوں سے کہہ رہا کہ نہیں تم تیلگو مت بات کرو، ایسی زبان بات کرو جی اس کو بھی معلوم ہے۔ اگر ایسی زبان بات کرو گے جس کو نہیں معلوم تو یہ شک میں آ سکتا ہے۔ یہاں تک یعنی اسلام بندوں کی نفسیات، بندوں کی سائیکالوجی کا خیال کرتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ بھائی بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے تو پہلے کس کو پیش کرنا، پہلے کون کھائے، یہاں تک رہنمائی، پہلے بڑوں کو دینے کی ترغیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیدھے جانب شروع کرنا تھا ہمیشہ، لیکن سیدھے بچہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو رول کے مطابق یہاں سیدھے جانب سے دینا چاہیے، لیکن یہ بچہ ہے اور یہ بڑے ہیں، تو اللہ کے رسول بچے سے پوچھتے ہیں کہ بچے بتاؤ تمہیں تو دینا چاہیے رول کے مطابق، لیکن بڑے یہاں بیٹھے ہوئے، کیا میں تم سے پہلے بڑوں کو دے دوں، کیا میں تم سے پہلے بڑوں کو دے دوں؟ تو بچہ کہتا نہیں اللہ کا رسول، آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے حقدار میں ہوں، مجھے آپ دے دیجیے۔ آپ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بھی اتنا خیال کرتے ہیں کہ بھی حق تمہارا ہے بالکل، لیکن بڑا یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں پہلے بڑوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں، تم پرمیشن دو گے؟ کہتا کہ نہیں، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو میں زیادہ حقدار ہوں، یعنی آپ کے ہاتھوں سے پہلے میں لینے کا حقدار ہوں۔ تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، بس لوگ اس میں داخل ہوں گے، کیوں؟ اس کی معقولیت کو دیکھ کر، اس کی رحمت کو دیکھ کر، اور اس کے احسان کو دیکھ کر، اس کے لوگوں کو کیسا انہیں سپورٹ کرتا، اسلام کیسے لوگوں کو ساتھ دیتا، ہر چیز جب لوگوں کو آشکارا ہو جائے گی، انشاءاللہ لوگ تیزی سے اسلام میں داخل ہونا شروع کریں گے۔ فتح مکہ کے بعد یہ خوشخبری فتح مکہ میں ہو گئی، اور بے شمار مدد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو دے دی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں کسی نہ کسی اینگل سے مسلمانوں کی مدد کرتا رہے گا۔ اور آنے والا زمانہ اسلام کو سمجھنے میں اور معاون ہونے والا ہے، مطلب ہیلپ کرنے والا ہے۔ ٹیکنالوجی اسلام کو سمجھنے میں ہیلپ کرنے والی ہے۔
ٹیکنالوجی اللہ کو سمجھنے میں ہیلپ کرنے والی ہے. اب دیکھو آپ اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہوئی ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ماں کے پیٹ میں بچہ ایسے بڑھتا ہے، ایسے بڑھتا ہے، ایسے بڑھتا ہے، ایسے بڑھتا ہے، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا. اتنا ڈیٹیل نالج 1400 سال پہلے کوئی دے نہیں سکتا تھا. لیکن آج کے ٹیکنالوجی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن نے جیسے کہا بالکل ہو بہو ویسے ہو رہا ہے. تو ٹیکنالوجی کے تھرو اسلام کو سمجھنا آسان ہوتے جا رہا ہے، احکامات کو سمجھنا آسان ہوتے جا رہا ہے. اس کی جو بھی ڈیپ والی باتیں ہیں اس کو سمجھنے میں ٹیکنالوجی ترقی ہیلپ کر رہی ہے. تو آنے والے زمانے میں یہ اور زیادہ بڑھنے والا ہے. کیوں؟ لوگوں نے سب کو آزما لیا، لوگوں نے سب مذاہب کو آزما لیا. کسی مذہب میں اس کی پیاس مٹنے والی نہیں، کسی مذہب میں اس کی بھوک مٹنے والی نہیں، کسی مذہب میں اس کی شکوک اور اس کی شبہات کو دور کرنے والا نہیں، بلکہ بس اسلام ایک ایسا مذہب ہے. آپ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، رہنمائی کرتا ہے. کاروبار کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی کرتا ہے. آپ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی کرتا ہے. آپ جو ہے کنسٹرکشن میں جانا چاہتے ہیں، رہنمائی کرتا ہے. آپ کاروبار میں جانا چاہتے ہیں، رہنمائی کرتا ہے. کس میں بندہ جانا چاہتا ہے، اسلام اس کو رکاوٹ نہیں بنتا، اس کو گائیڈ لائن بتاتا ہے. کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا 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 ایسا. سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا 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 ایسا. رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا ایسا ایسا. کسی بھی معاملے میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے گائیڈ لائنز بتاتا ہے، راستہ بتاتا ہے، طریقہ بتاتا ہے. ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو، ایسا نہیں ایسا کرو. یعنی متبادل اسلام اس کو پیش کرتا ہے. اذا جاء نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد ہے. ٹیکنالوجی اللہ کی مدد ہے. یہ لوگ سمجھنا شروع کرتے ہیں. آج ہر آدمی یعنی کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہونے کی بات نبی نے کہی ہے. ایک ایسا وقت آئے گا جس میں ہر کچے پکے مکان میں اسلام کی بات داخل ہوگی، اللہ کی بات داخل ہوگی. کیا ایسا نہیں ہے؟ ہر جھوپڑی میں بیٹھا آدمی فون استعمال کر رہا ہے، اور اس فون کے تھرو ہمارے پیغامات جا رہے ہیں، ہماری بات اس کو پہنچ رہی ہے، قرآن کی بات اس کو پہنچ رہی ہے، حدیث کی بات اس کو. کسی دنیا کے کسی بھی کونے بیٹھا ہوا ہو، یہاں سے بیٹھ کر اس تک بندے کو اللہ کی بات پہنچائی جا سکتی ہے. بہت آسان ہوتے جا رہا ہے ان لوگوں کو سمجھانا، آسانی سے سمجھانا. مطلب دیکھو آپ، یعنی آج یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اسلام کے احکامات کو ویڈیوز میں کنورٹ کر کے، فلاں 3D میں کنورٹ کر کے اس کو کتنا آسان ہوتے جا رہا ہے. مشکل وہ وراثت کے مسئلے، وراثت کا مسئلہ بہت مشکل ہے. وراثت کے مسئلے سب علماء کرام کو نہیں آ سکتے. بس مطلب 100 عالم ہیں، 200 عالم ہیں، تو ایک عالم ہی وہ وراثت کے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. 1000 عالم میں 5-10 عالم ہی وہ وراثت کے مسئلوں کو ڈیٹیل میں حل کر سکتے ہیں. اتنا مشکل مسئلہ بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنا آسان بنایا. بھائی کون کون مرے، یہاں باپ ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ بچے ہے، یہ ہے، خلاص آپ بس آپ انٹری مارو، پیسے اماؤنٹ کتنا انٹری مارو، کھٹ جواب آتا کہ بھائی اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا. اس کو ٹیکنالوجی اسلام کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر رہی. ورنہ بیٹھ کے یعنی عالم صاحب بیٹھ کے لکھ کے پھر ایسا حساب 1 گھنٹے کے بعد ایک نتیجہ آتا تھا، رزلٹ آتا تھا. لیکن اب آپ کے ہاتھ میں ایپ ہے وراثت کی جو ہے تقسیم کرنے کا. جس کون کون ہے خاندان میں، باپ ہے، بیٹا ہے، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، فلاں ہے، فلاں، مال اتنا ہے، اماؤنٹ اتنا ہے، انٹری مار دو، جواب 1 سیکنڈ میں آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جائے گی. لوگ اس میں آئیں گے اور خواہش سے آئیں گے، چوائس سے آئیں گے. وہ اپنا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے اور اپنا حل یہاں پر تلاش کرنے یہاں پر خود بخود آنے والے ہیں. پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے اور یہ قیامت تک چلنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین ہمیں خود سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مدد کا ذریعہ بنائیں، اور ہماری ذریعے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خود ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.